بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج اسلام کے ایک آفاقی پیغام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی سلام کی فضیلت کیا ہے، اسلام میں اس سلام کا فلسفہ کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، فضیلت کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، یہ السلام علیکم یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ ہم کیوں کہتے ہیں، اور اس کا اجر کتنا ہے، اس کا ثواب کتنا ہے، اس کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اس پر گفتگو ہوگی۔ سامعین مکرم، اسلام وہ واحد دین ہے کہ جس کی تبلیغ تمام انبیاء کرام علیہم السلام اپنے اپنے عہد مبارکہ میں فرماتے گئے، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اسی لیے ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ سبحانہ و تعالی کے نزدیک، اللہ تعالی کے ہاں تو پسندیدہ دین صرف اور صرف دین اسلام ہی ہے۔ اور اسلام لفظ پر غور کر لیں، سلام لفظ پر غور کر لیں، السلام علیکم پر غور کیجئے، سبھی الفاظ جو ہیں یہ سلامتی کو ظاہر کر رہے ہیں، یہ امن کو ظاہر کر رہے ہیں۔ تو اسلام جو ہمارا دین ہے، اس کے نام سے، اور پھر جو گفتگو سے پہلے ہمیں کلمہ کہنے کا حکم دیا گیا السلام علیکم، اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ اسلام از اے ریلیجن آف پیس، اسلام جو ہے یہ امن کا، یہ سلامتی کا دین ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی کا ہم پر کتنا یہ کرم ہے کہ اللہ تعالی کے تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں، اور پیارے آقا و مولا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم امتی ہیں، جو اللہ سبحانہ و تعالی کے محبوب ہیں۔ اور پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو، ہمیں وہ تعلیمات عطا کی ہیں کہ جو پہلے ادیان میں جن کی نظیر نہیں ملتی، پہلے لوگوں میں جن کی مثال نہیں ملتی۔ اسی سلام کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ سبحانہ و تعالی سورۃ النساء میں 5ویں پارے میں یوں بھی ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا، کہ اے ایمان والو، جب تم ایک دوسرے سے ملو تو جب تم سے کوئی سلام، لفظ سلام کے ساتھ تمہیں کوئی السلام علیکم کہے یا سلام یہ لفظ بولے، تو اس سے بہتر لفظ کے ساتھ اس کے سلام کا جواب دو۔ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، یعنی اس کو تحیت، اس کو سلام کا جواب جو دینا ہے اس سے بہتر انداز میں دو، احسن انداز میں دو، اور ردوہا، یا پھر اسی سلام جس طرح اس نے کہا السلام علیکم، انہی الفاظ میں اس کو سلام جو ہے وہ واپس لوٹا دو، یعنی تم بھی کہہ دو وعلیکم السلام۔ تو سامنے مکرم، اس آیت مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی بھی ہمیں سلام کرنے کی جو ہے وہ ہمیں اس کا حکم ارشاد فرما رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، جب تم آپس میں ملو تو پھر تحیت یعنی سلام ایک دوسرے سے کہا کرو۔ کیسے؟ اس کے بارے میں حدیث مبارکہ میں آتا ہے السلام علیکم، کم از کم اتنا کہا جائے۔ پھر اس کے جواب میں اللہ فرما رہا ہے کہ اس سے بہتر جواب دو یا یہی جواب واپس لوٹا دو، یعنی وعلیکم السلام کہہ دو تو پھر اسی کے برابر واپس لوٹ گیا، یا پھر یوں کہہ دو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، یا کہہ دو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسی طرح اب یہ جو تحیت ہے، اسلام سے پہلے جب ہم اس کے بارے میں غور کرتے ہیں، تمام مذاہب میں دیکھ لیں، تمام کمیونٹیز میں دیکھ لیں، مختلف علاقوں کو دیکھ لیں، مختلف زبانوں کو دیکھ لیں، انگلش میں کہا جاتا ہے گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، گڈ نائٹ۔ اسی طرح عربی میں دور جاہلیت تھی، اس سے پہلے حیاک اللہ، اللہ تمہیں زندگی عطا کرے۔ اسی طرح آج ہم دیکھتے ہیں بعض عرب معاشروں میں یوں بھی کہا جاتا ہے صباح الخیر، مساء الخیر، یعنی وہی گڈ مارننگ، صبح بخیر جسے کہتے ہیں تمہاری صبح بہتر ہو، اس کو عربی میں صباح الخیر کہہ دیتے ہیں، انگلش میں اس کو گڈ مارننگ کہہ دیتے ہیں۔ اسی طرح گڈ ایوننگ یا گڈ نائٹ کو شب بخیر اردو میں، اور عربی میں مساء الخیر کہہ دیتے ہیں۔ لیکن یہ تمام کے تمام جو تحیت کے یا ایک دوسرے کو دعا یا عزت یا تکریم کے الفاظ ہیں، یہ بہت محدود ہیں۔ اس میں کسی کو کہا جا رہا ہے کہ اللہ تمہیں زندگی عطا کرے، اب یہ نہیں
اس میں پتہ کہ زندگی صحت والی زندگی ہو، تندرستی والی زندگی ہو، بیماری والی زندگی ہو، کیسی زندگی ہو، یہ محدود ہے اس کے معنی۔ اسی طرح گڈ نائٹ، گڈ ایوننگ، گڈ مارننگ، صباح الخیر، مساء الخیر، شب بخیر، صبح بخیر، ان میں بھی ان کا معنی اور مفہوم بہت محدود ہے۔ یعنی ہم صرف ایک وقت کے لیے اپنے ملنے والے سے کہہ رہے ہیں کہ بس تمہاری صبح بہتر ہو، اس کے بعد تو اس کا صبح کے بعد کا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، بات ختم ہو گئی، یا تمہاری شام، تمہاری رات بہتر ہو، بہتر گزرے۔ لیکن جب ہم السلام علیکم پر غور کرتے ہیں تو یہ اس میں معانی اور مفہوم کا ایک سمندر بھرا ہوا ہے، ایک خزانہ بھرا ہوا ہے۔ السلام علیکم کا معنی کیا ہے، اس کے معنی پر ہی غور کر لیں تو پتہ چلتا ہے کہ بہت ہی خوبصورت دعا ہے۔ اس کا معنی ہے کہ جب ہم کسی اپنے مسلمان بھائی سے مل رہے ہیں تو ہم اسے کہتے ہیں، اے میرے مسلمان بھائی، تم پر میری طرف سے بھی یہ سلامتی کی دعا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی تم پر سلامتی ہی سلامتی ہو، تم ہمیشہ سلامت رہو، تم ہمیشہ تندرست رہو، تم ہمیشہ صحت مند رہو، تم ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہو۔ تو یہ کتنی بڑی دعا ہے جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تعلیم فرمائی۔ پھر جب ہم قرآن مجید فرقان حمید کا مطالعہ کرتے ہیں، سورہ یاسین میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے سلام قولا من رب الرحیم، کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے قولا من رب الرحیم، رب رحیم کا قول یہ ہوگا، اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے ہوگا سلام قولا من رب الرحیم، کہ رب رحیم جو ہے، جو ہمارا پروردگار ہے، جو رحم فرمانے والا ہے، اللہ سبحانہ وتعالی کا قول مبارک مسلمانوں کے لیے، ہمارے لیے انشاءاللہ کیا ہوگا، سلام ہو تم پر، سلامتی ہو تم پر۔ یعنی جس پر اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے پھر سلامتی ہو جائے، پھر اسے کسی چیز کی کمی نہیں رہے گی، اور پھر اس کی آخرت انشاءاللہ بخیر و خوبی ہوگی، سلامتی والی ہوگی۔ اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ سبحانہ وتعالی اپنے انبیاء و مرسلین علیہم السلام ان پر سلام بھیجتا ہے، سلام علی ابراہیم، سلام علی یاسین، سلام علی نوح فی العالمین۔ اسی طرح یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے اولو العزم پیغمبروں پر، رسول الرضام علیہم السلام پر، انبیاء کرام علیہم السلام پر، کچھ ایسی ہستیاں ہیں جن کے نام لے لے کر سلام کہا، کچھ ایسی ہستیاں انبیاء کرام جن کو مجموعی طور پر سلام بھیجا۔ تو یہ سلام جو ہے یہ بہت ہی خوبصورت لفظ ہے، یہ اللہ سبحانہ وتعالی ہی کی طرف سے عطا کردہ ہے۔ دین اسلام کا یوں سمجھ لیجئے کہ یہ بہت پیارا ایک تحفہ ہے، ایک گفٹ ہے، ایک عطیہ ہے، اور یہ بہت پیاری دعا بھی ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس کے علاوہ جتنے الفاظ ہیں ان کے معنی اور مفہوم بہت محدود ہیں۔ بعض تو ایسے ہیں جو محمل ہوتے ہیں، جن کا کوئی خاص معنی بھی نہیں ہوتا، بعض ایسے ہوتے ہیں جیسے بعض اوقات ہم ہیلو بول رہے ہوتے ہیں، فون پر کسی سے مخاطب ہوں سب سے پہلے ہیلو بولتے ہیں، یا بعض اوقات ہمیں نہیں پتہ ہوتا، کسی محفل میں ہم موجود ہوں، وہاں پہنچیں تو ہم بھی ہیلو کہہ رہے ہوتے ہیں، لوگ ہمیں ہیلو کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہیلو، اس پر اگر غور کریں تو یہ ہیل سے نکلا ہے، ہیل کہتے ہیں جہنم کو، اور ہیل او، تو اب اس کا معنی معاذ اللہ یہ بنتا ہے او اے جہنمی، ہیل او اے جہنمی۔ تو کیا یہ دعا ہے؟ کیا یہ عزت کے الفاظ ہیں؟ کیا یہ سلامتی کے الفاظ ہیں؟ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں جو اللہ سبحانہ وتعالی اور اس کے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلامتی کے اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنے کے الفاظ یہ ہمیں عنایت فرمائے ہیں، ان کی ہمیں تعلیم دیا، حکم دیا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم انہی الفاظ کو جن میں سلامتی کا بہت بڑا اور وسیع مفہوم موجود ہے اس سے لوگوں کو سلام کہا کریں۔ سلام کی فضیلت کیا ہے، اجر اور ثواب کیا ہے، اس بارے میں گفتگو ہو رہی ہے۔ السلام علیکم یہ کہنا یہ سنت ہے، یعنی سلام کرنا سنت ہے، پھر اس کا جواب دینا واجب ہے، وعلیکم السلام کہنا یہ واجب ہے۔ اور اگر کسی نے سلام کیا اور جس نے اس سلام کو سنا اور جواب نہ دیا تو پھر وہ گناہ گار ہوگا۔ اور ویسے واجب کا ثواب زیادہ ہوتا ہے، لیکن علماء اور فقہاء نے لکھا کہ سلام کا جواب دینا واجب ہے لیکن سلام کرنا سنت ہے، تو یہاں پر اس سنت کا ثواب زیادہ ہے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ سلام کرنے والا جو ہے، سلام میں پہل کرنے والا، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ
کی رحمت کا، اللہ تعالیٰ کے قرب کا زیادہ مستحق ہوتا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ سلام میں پہل کرنے والا کبر سے، تکبر سے، اس بیماری سے پاک ہوتا ہے۔ یعنی سلام میں پہل کرنا یہ تکبر کو توڑنے کا، ختم کرنے کا ایک ذریعہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور قربت حاصل کرنے کا بھی ایک ذریعہ ہے۔ اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے، انہوں نے عرض کیا السلام علیکم، آپ نے جواب بھی ارشاد فرمایا اور صاف فرمایا کہ 10 نیکیاں۔ پھر ایک اور صحابی حاضر ہوئے، انہوں نے آ کے عرض کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ نے ان کا بھی جواب انہیں عنایت فرمایا اور ساتھ فرمایا 20 نیکیاں۔ پھر ایک صحابی حاضر ہوئے تو انہوں نے آ کے یوں سلام عرض کیا سبھی سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو آپ نے فرمایا 30 نیکیاں۔ یعنی السلام علیکم کہیں گے تو 10 نیکیاں حاصل ہوں گی، اگر اس کے ساتھ ورحمۃ اللہ بڑھا لیں گے تو 10 اور شامل ہو جائیں گی، 20 ہو جائیں گی، اور اگر وبرکاتہ بھی کہیں گے تو پھر 10 مزید نیکیاں شامل ہو کر یہ 30 نیکیاں بن جائیں گی۔ یعنی السلام علیکم کہنے پر 10 نیکیاں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنے پر 20 نیکیاں، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ کہنے پر 30 نیکیاں انسان کو، مسلمان کو حاصل ہوں گی۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں تاکہ 30 نیکیاں حاصل ہوں۔ اگر کم از کم بھی جب ہم سلام کریں تو السلام علیکم کہیں، ان الفاظ کے ساتھ سلام کریں، حتیٰ کہ حضور نے تو یہاں تک بھی فرمایا کہ سلام پہلے ہے، گفتگو اور باقی کام بعد میں ہیں۔ یہ بھی فرمایا گیا کہ اگر کوئی سلام نہیں کرتا اور اپنی گفتگو شروع کر دیتا ہے، کوئی کام اور بات کرتا ہے تو اس کا جواب ہی نہ دو۔ بہرحال السلام علیکم کہنا یہ بہت ہی اجر اور ثواب کا حامل ہے، یہ سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے۔ پیارے آقا نے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے بھی یہ فرمایا کہ اے بیٹے جب گھر میں جاؤ تو گھر والوں پر سلام کیا کرو، اس سے کیا ہوگا تمہیں بھی اور تمہارے گھر والوں پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ تو پتہ چلا کہ اگر آج ہم گھر میں داخل ہوتے وقت السلام علیکم کہیں، حتیٰ کہ یہ بھی فرمایا گیا کہ چاہے کوئی انجان ہو یا جاننے والا ہو، واقف ہو ناواقف ہو، اس سے چھوٹا ہو بڑا ہو، کوئی بھی اس سے سلام کیا جائے۔ اسی طرح لوگوں کو کھانا کھلایا جائے۔ عرض کیا گیا بہتر اسلام کیا ہے؟ اب میں اسلام کی خوبی یہ ہے، بہتر اسلام یہ ہے افشوا السلام وأطعموا الطعام، کہ تم سلام کو پھیلاؤ، ہر ایک کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ تو پتہ چلا کہ بہتر اسلام اگر کوئی اپنانا چاہتا ہے تو اس میں سب سے پہلے سلام کو عام کرنا ہے، سلام کو پھیلانا ہے۔ یعنی ہم سے کوئی بھی ملے، چاہے واقف ہو ناواقف ہو، ہم اسے کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور پھر دوسرا عمل جو فرمایا گیا اسلام کی خوبی میں سے، بہتر اسلام میں شامل ہے، وہ لوگوں کو کھانا کھلانا۔ اور سامعین مکرم حقیقت یہ ہے، ہم اپنے بزرگوں کو دیکھیں، بڑے لوگوں کو دیکھیں، علماء کرام کو، اولیاء اللہ کو دیکھیں، ان کی بارگاہ میں ہمیں یہی چیزیں ملتی ہیں۔ وہ چھوٹے بڑے سبھی کو سلام بھی کہتے ہیں، سلام کو بھی پھیلاتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ کھانا کھلاتے ہیں۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا بھی یہی طریقہ تھا، سلام بھی کرنا۔ پھر کھانے کے بارے میں تو آپ یوں فرماتے ہیں کہ اگر میرے پاس دنیا کے تمام خزانے ہوں تو میں اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق کو کھانا کھلاؤں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اکیلے کھانا نہیں کھاتے تھے، مہمان کا انتظار کرتے، اس کے ساتھ کھانا کھاتے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکیلے نہیں کھانا کھایا کرتے، ساتھ لوگوں کو شامل فرمایا کرتے۔ اسی طرح سلام پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی پیارا طریقہ مبارکہ ہے، آپ بھی چھوٹے بڑے سبھی کو سلام فرمایا کرتے، سلام دیا کرتے۔ اب سلام کے بارے میں کچھ جو اہم چیزیں، بعض اوقات چھوٹے یا کوئی بھی آ کے سلام کرتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو بڑے لوگ بھی بزرگ بھی وہ کہتے ہیں جیتے رہو، اللہ تمہیں خوش رکھے۔ یہ ٹھیک ہے، یہ دعائیں بھی دیں، لیکن یہ مسنون جواب نہیں۔ ہمیشہ جواب دیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ جواب دیں۔ قرآن بھی یہی حکم دے رہا ہے کہ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، اس سے اچھا جواب اس کو دو سلام کا، اور ردوها، یا جیسا سلام اس نے کہا ہے ویسا ہی کم از کم اس کو جواب دے دو۔ تو مسنون طریقہ یہی ہے کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ کہا جائے، پھر آپ چاہیں اس کے علاوہ جتنی مرضی دعائیں دیں، تو صرف دعائیں دیتے رہنا کہ اللہ خوش رکھے، زندگی دے، اور وعلیکم السلام نہ بندہ کہے تو پھر یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ سلام کا جواب دینا یہ واجب ہو جاتا ہے۔ پھر سلام اتنی اونچی آواز میں کہنا چاہیے کہ سننے جو بیٹھا ہے، جس کو سلام کیا جا رہا ہے، وہ اس کو سن لے، تاکہ پھر وہ اس کا جواب بھی دے سکے۔
اور اسی طرح اگر آپ کہیں پہنچے ایک مجلس محفل موجود ہے، بہت سے لوگ بیٹھے ہیں، تو وہاں پر ایک بندہ بھی اگر سلام سب کی طرف سے جو لوگ وہاں پہنچے ہیں ان کی طرف سے سلام دے دے اور ادھر مجلس میں سے ایک ہی جواب دے دے، تو پھر ادھر سب کی طرف سے سلام بھی ہو جائے گا، سب کی طرف سے جواب بھی ہو جائے گا۔ لیکن اگر یہ سارے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ دیں اور ادھر سے سارے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ دیں تو یہ زیادہ افضل ہے، یہ زیادہ فضیلت والا عمل ہے۔ اسی طرح حدیث مبارکہ اور دین اسلام کی تعلیمات سے ہمیں پتہ چلتا ہے، پیارے آقا نے بھی یہ فرمایا ہے کہ جو سوار ہے وہ چلنے والے کو، پیدل کو سلام کرے، جو پیدل ہے وہ کھڑے ہوئے کو سلام کرے، کھڑا ہوا جو ہے وہ بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، چھوٹے جو ہیں وہ بڑوں کو سلام کریں۔ تو یہ سلام کے آداب بھی ہمیں اللہ کے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما دیے ہیں۔ ہمیں بھی آج چاہیے کہ ہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اس لفظ سلام کو بہت زیادہ عام کریں۔ دیکھیں جب ہم قبرستان میں جاتے ہیں وہاں پر بھی پیارے آقا نے یہی ہمیں فرمایا کہ وہاں پر بھی تم یہ دعا ان کو سلامتی کو دو، السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا لکم وانتم سلفنا ونحن بالاسر، کہ اے اہل قبور تم پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو، اللہ تعالیٰ تمہاری ہماری سب کی بخشش فرما دے، تم ہم سے پہلے قبروں میں پہنچ چکے، ہم بھی تمہارے ساتھ ملنے والے ہیں۔ تو یہ سلام دیکھیے ہر جگہ پر، ہر موقع پر، ہاں کچھ ایسے مواقع ہیں، کچھ ایسی محافل ہیں، کچھ ایسے مواقع ہیں، مقامات ہیں جہاں پر سلام کرنا مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے۔ مثلاً کوئی نماز پڑھ رہا ہے اس کو سلام نہیں کرنا چاہیے، یہ مکروہ ہے۔ اسی طرح کوئی قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کر رہا ہے اس کو سلام نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی دیگر عبادات میں، تسبیحات میں مشغول ہے، یعنی بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں مسجد میں لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، سنت نوافل ادا کر رہے ہوتے ہیں، یا قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں، تسبیحات پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت سلام کہنا یہ مکروہ ہے، سلام نہیں کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح کوئی بندہ قضاء حاجت کے لیے موجود ہے، واش روم میں ہے اس کو، یا باتھ روم میں ہے غسل کر رہا ہے، اس کو بھی سلام نہیں کہنا چاہیے، نہ ہی اس کو جواب دینا ضروری ہے، جائز ہے۔ اسی طرح کوئی کھانا کھا رہا ہے تو اس کو بھی سلام نہیں کہنا چاہیے۔ کوئی برائی کا کام کر رہا ہے پھر اس کو بھی سلام نہیں کہنا چاہیے۔ یہ چند ایک مواقع اور مقامات ہیں جہاں پر سلام کہنا مکروہ ہے، منع ہے، نہیں کہنا چاہیے، نہ ہی اس کا جواب پھر دینا چاہیے۔ اس لیے ان چیزوں کو بھی ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ پھر سامعین کرام، السلام علیکم پر میں دوبارہ یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمیں اس کو اپنے زندگی کا معمول کا حصہ بنا لینا چاہیے۔ دیگر جو الفاظ ہیں ان میں وہ وسعت نہیں ہے، وہ دعا نہیں ہے، وہ تحسین امیز اور دعائیہ الفاظ نہیں ہیں، جامع کلمات نہیں ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے میرے مسلمان بھائی، میری طرف سے اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے تجھ پر سلامتی بھی ہو، تجھ پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بھی ہوں، تجھ پر برکات بھی ہوں۔ اس سے کوئی جامع دعا نہیں ہے، اس سے جامع الفاظ نہیں ہیں، اس سے خوبصورت کوئی سلام نہیں ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ گھر میں داخل ہو تو مجھ پر بھی سلام کرو، درود پاک پڑھو، سورہ اخلاص بھی پڑھ لو، اور گھر والوں کو بھی سلام کرو، اور فرمایا کہ اس سے گھر میں برکت ہوگی۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اس کو عام کریں۔ آپ دیکھیں پھر ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشرے میں، مسلمانوں میں سلامتی ہی سلامتی عام ہو جائے گی۔ ہو سکتا ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں، مملکت اسلامیہ میں، ہمارے گھروں میں کچھ بے چینیاں ہیں، کچھ پریشانیاں ہیں، ہو سکتا ہے ان کی وجوہات یہ ہوں کہ ہم جہاں دیگر کچھ ایسے کام کر رہے ہوں جو دین اسلام سے متصادم ہوں، وہیں شاید ہماری یہ بھی کمی یا کوتاہی ہو، جانے میں انجانے میں ہم گھر والوں کو سلام نہ کہتے ہوں، پورا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نہ کہتے ہوں، یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ آج سے ہی ہم اپنے گھر والوں کو بھی اسی طرح مکمل سلام کہنا شروع کر دیں، گھر میں داخل ہوتے وقت بھی، پھر جس سے بھی ملیں، اپنے دوستوں سے ملیں، کلاس فیلو سے ملیں، اپنی جاب کی جگہ پر جائیں، کوئی واقف ہے، نا واقف ہے، جو بھی مسلمان ہمیں ملے، راستے میں ملے، اس کو سلام کریں۔ آپ دیکھیں پھر آپ کو کتنی نیکیاں، انہیں بھی سلامتی ملے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ بھی سلامت اور محفوظ رہیں گے، اور جس کو اللہ تعالیٰ سلامتی عطا فرما دے، پھر ہر قسم کی سلامتیاں اس میں شامل ہوتی ہیں، ہر قسم کی رحمتیں اس میں شامل ہوتی ہیں، ہر قسم کی برکات اس میں شامل ہوتی ہیں، پھر اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ آج ہم پریشان ہوتے ہیں، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں مسئلہ ہو گیا، فلاں بیماری ہے، فلاں روحانی اثر ہے، فلاں یہ چیزیں ہیں، تو جب یہ ہم
سلام کو پھیلائیں گے، اللہ کی رحمت اور برکات کو پھیلائیں گے، انشاءاللہ ہر قسم کا سکون اور سلامتی ہمیں حاصل ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین، اس دوران ہمیں جوائن کیا اسد اللہ صاحب نے فیصل آباد سے، یہ کہتے ہیں السلام علیکم، کیا حال ہیں بھائی؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، الحمدللہ۔ کہتے ہیں بہت اچھا کلام اور بیان ہے، تمام لسنرز اور آپ کی پوری ٹیم کو سلام۔ جی وعلیکم السلام۔ اور محمد اسلام انصاری صاحب 209 چک سے، عباس ملک صاحب ان کے ساتھ، اور ماسٹر انور انصاری صاحب ہیں 209 چک سے، رانا انصف یا انصر صاحب ہیں غلام محمد آباد سے۔ آپ تمام لسنرز کا بہت شکریہ۔ اور ان کے علاوہ ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہوئے افتخار ڈوگر صاحب، غلام رسول ڈوگر صاحب، احمد ڈوگر صاحب، غلام حسین ڈوگر صاحب، عثمان شاہ صاحب اور چک نمبر 208 ڈوگراں والا سے، کہتے ہیں آپ کا پروگرام بہت اچھا۔ جی آپ تمام ڈوگر برادران اور عثمان شاہ صاحب آپ کا شکریہ۔ اور ہماری لسنر ہیں شازیہ سمی صاحبہ، یہ کہتے ہیں السلام علیکم لقمان بھائی کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ، وعلیکم السلام۔ کہتی ہیں پروگرام بہت اچھا ہے، اللہ پاک آپ کے علم، صحت اور زندگی میں برکتیں عطا فرمائے، آمین جی۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو ان کی صحت میں، علم میں برکتیں عطا فرمائے، تمام پریشانیاں دور فرمائے۔ نمرہ یاسر صاحبہ 195 ریب فیصل آباد سے، یہ کہتی ہیں بھائی استخارہ کے بارے میں بتا دیں۔ جی استخارے کے لیے یہ ہے کہ 2 رکعت نفل آپ رات کو ادا کریں اور دعا کر کے سو جائیں، پھر اللہ سبحانہ و تعالی جو بات آپ کے دل میں جما دے، پختہ کر دے، اس پر عمل کریں۔ یہ استخارہ ہے جو اصل طریقہ صحابہ کو پیارے آقا نے ارشاد فرمایا کہ استخارہ خود کرنا چاہیے، ایک مرتبہ نہ صحیح پتہ چلے 7 دن تک کر سکتے ہیں، 7 مرتبہ کر سکتے ہیں، اور جس بات پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پختگی اور یقین کامل ہو جائے کہ یہ کام ٹھیک ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کا نام لے کر آپ شروع کریں۔ اور جو نیکی کے کام ہیں اس پر استخارہ نہیں کیا جا سکتا، یعنی کوئی کہے کہ میں حج کرنا چاہتا ہوں، یہ میرے لیے بہتر ہے یا نہیں، اس طرح کے جو کام ہیں ان پر استخارہ نہیں کیا جاتا۔ ہاں ان کے اوقات کے لیے کیا جا سکتا ہے کہ اس سال کروں، اگلے سال کروں، کوئی عمرہ نفلی کوئی عبادت ہے یا اس طرح کی، تو اس میں استخارہ کیا جا سکتا ہے کہ کب جاؤں۔ بہرحال سامعین، ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہے بابا نونا صاحب نے چیک نمبر 208 سے، یہ کہتے ہیں آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، جی شکریہ آپ کا۔ ملک نے روز وسیع صاحب نے ہمیں جوائن کیا، اور زینت صاحبہ فیصل آباد سے، یہ کہتے ہیں السلام علیکم بھائی آپ کا پروگرام بہت اچھا ہوتا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ بھائی مجھے دل کی پرابلم ہے، اس کے لیے کچھ بتا دیں۔ جی دل کا کوئی بھی مسئلہ ہو، اس کے لیے یہ ہے کہ یا قوی القادر المقتدر قوینی وقلبی، یا قوی القادر المقتدر قوینی وقلبی، یہ ہر فرض نماز کے بعد دل پر اپنا دایاں ہاتھ رکھ کر 7 مرتبہ یہ کلمات پڑھیں، اور ہتھیلی پر دم کر کے سینے پر پھیرنے، اول آخر 3 مرتبہ درود پاک لازمی پڑھیں، اور پھر اس کے بعد شہادت کی انگلی جو ہے وہ دل پر رکھ کر 7 مرتبہ سورہ ہود کی آیت مبارکہ 112 فاستقم کما امرت ومن تاب معک ولا تطغوا انہ بما تعملون بصیر، سورہ ہود اس کی آیت مبارکہ 112 7 مرتبہ یہ شہادت کی انگلی دل پر رکھ کر اس کو پڑھیں، اور پھر 7 مرتبہ یا قویو پڑھ کر دل پر ہاتھ پھیریں، انشاءاللہ دل کے مرض سے اللہ تعالی شفا عطا فرمائے گا۔ سامعین، ان کے علاوہ ہمیں نمرہ یاسر صاحبہ یہ کہتے ہیں بھائی نماز کی پابندی کے لیے کچھ بتا دیں۔ جی آپ درود پاک کی کثرت کریں، اور سورہ یاسین یہ صبح اور شام پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو نماز پر قائم رہنے کی یہ توفیق عطا فرمائے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کا بھی بے شک آپ کثرت سے ورد کریں تو اللہ سبحانہ و تعالی بہتری فرما دے گا۔ شہزاد صاحب مکوانہ سے کہتے ہیں کہ السلام علیکم لقمان بھائی، جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں کہ یہ گلی محلوں میں چیزیں بیچنے والے لوگوں نے نعتیں وغیرہ بھی لگائی ہوتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی چیزیں سیل کرنے کے لیے آواز بھی لگا رہے ہوتے ہیں، تو کیا یہ طریقہ جائز ہے یا نہیں؟ جی اس کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں، اور یہ ہے کہ جب بھی قرآن کریم کی تلاوت یا کوئی بھی اچھا کام کیا جا رہا ہو تو کوشش یہ کی جائے کہ خود بھی اس کو بادب طریقے سے سنا جائے، دوسرے لوگ بھی سنیں۔ ظاہر بات ہے کہ جب اس طرح عام معمول سے ہٹ کر نعت یا تلاوت اس طرح چلائیں گے، اور وہاں پر گلی محلوں میں یا بازاروں میں لوگ اپنے اپنے مصروفیات میں موجود ہوتے ہیں، کوئی سویا ہوتا ہے، کوئی کسی حالت میں ہوتا ہے، تو چاہیے یہ کہ اس سے اعتراض کیا جائے، اور کیونکہ خاموشی سے سننا یہ بھی ضروری ہے، ادب احترام سے سننا یہ بھی ضروری ہے، بہرحال زیادہ بہتر نہیں ہے یہ عمل۔ اور عبدالرزاق صاحب کہتے ہیں کہ جو خواتین گھروں میں نعتیں پڑھتی ہیں ان کی آواز گلی میں آتی ہے، تو کیا یہ جائز ہے؟ اس بارے میں کیا حکم ہے؟
جی زیادہ بہتر یہی ہے کہ وہ کم آواز سے اپنے گھر میں ہی جہاں خواتین بیٹھی ہیں ان میں مل کر نعت پڑھیں، باہر آواز نہیں آنی چاہیے۔ اور عبدالستار صاحب کہتے ہیں کہ پروگرام بہت اچھا ہے، سلام کی فضیلت بھی بیان کر دیں۔ جی میں نے سلام کی فضیلت عرض کر دی ہے۔ سلام جو ہے یہ گھر میں ہر جگہ سلامتی کا ایک عمل ہے، خیر و برکت کا ذریعہ ہے۔ اور خلیل صاحب کہتے ہیں کہ اگر کوئی وفات پا گیا اور وہ خواب میں آئے اور کوئی کام کہے تو کیا وہ کام کرنا چاہیے؟ جی اگر کوئی نیکی کے بارے میں وہ کام کہتا ہے، نیکی کا کام، تو پھر ضرور کرنا چاہیے۔ اور مبشر صاحب کہتے ہیں کہ ان کا بیٹا ہے، اس کا نام مرسلین رکھا ہے، وہ اکثر بیمار رہتا ہے، اس کا معنی وہ کہتے ہیں بتا دیں۔ جی مرسلین یہ اس کا معنی ہے رسول اعظام جو ہیں اس کی جمع ہے مرسلین، اللہ کا پیغام پہنچانے والے۔ مرسلین نام رکھا جا سکتا ہے، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ یا شافی الامراض یہ کم از کم ایک تسبیح صبح، ایک تسبیح شام اور اول آخر درود پاک پڑھ کر اپنے بیٹے کو پانی پر دم کر کے پلا دیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہی امراض سے شفا دینے والا، انشاءاللہ اللہ تعالی شفا عطا فرمائے گا۔ الیاس صاحب کہتے ہیں کہ اگر عورت بیوہ ہو جائے، عورت عدت کے دوران کیا نکاح کر سکتی ہے؟ جی نہیں کر سکتی۔ کہتے ہیں اگر وہ نکاح کر لیتی ہے تو اس کا کیا حل ہے؟ اور اگر اس عورت کو پہلے سے معلوم ہو، جی وہ نکاح جو ہے عدت کے دوران نکاح کرنا یہ اسلام نے اس کو حرام ٹھہرایا ہے، تو نکاح نہیں ہوگا، بہت یہ گناہ کا عمل ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور عبدالعزیز صاحب دوسرا، الیاس صاحب اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کے بارے میں ریٹن آپ کو کچھ چاہیے، تفصیلی چاہیے، بڑے بڑے مدارس ہیں ان میں مفتیان کرام تشریف فرما ہوتے ہیں، آپ اپنا مسئلہ لکھ کر ان کو پیش کیجئے، وہ آپ کے مسئلے کو دیکھتے ہوئے اس کی ساری جو کنڈیشنز ہیں اس کو دیکھتے ہوئے اس کا مکمل اور تفصیل سے آپ کو جواب وہ لکھ کر دے دیں گے۔ اور عبدالعزیز صاحب فیصلہ آباد سے کہتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب۔ جی وعلیکم السلام، کہتے ہیں آپ کو اور پوری ٹیم کو سلام۔ وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں سوال یہ ہے کہ اگر راستے میں کوئی غیر مسلم مل جائے تو اس کو کیسے سلام کریں؟ اور کہتے ہیں کہ ہم روزانہ آپ کا پروگرام سنتے ہیں، ماشاءاللہ پروگرام بہت اچھا ہوتا ہے۔ جی غیر مسلموں کے بارے میں پیارے آقا کے ظاہری عہد مبارکہ میں بھی اگر وہ سلام کرتے، بعض وہ ایسے تھے یہودی یا وہ جان بوجھ کر السلام علیکم یا اس طرح الفاظ توڑ مڑوڑ کر بیان کرتے تھے جس سے معنی ہی بدل جاتا تھا، سلامتی کے بجائے کچھ اور معنی بن جاتا ہے۔ تو پیارے آقا نے یہ فرمایا کہ وعلیک کہہ دیں انہیں یا وعلیکم کہہ دیں۔ تو اسی طرح اگر آپ کو کوئی السلام علیکم کہتا ہے غیر مسلم تو آپ بھی کہہ دیں وعلیکم یا وعلیک کہہ دیں۔ تو خود ان کو سلام کرنا یہ کہیں بھی قرآن و حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے، مسلمانوں کو سلام کرنا چاہیے۔